السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل اینڈ فیلنگ ہیلدی ایٹ یور ہوم. آج ہم جو ہے اپنا ایک اہم موضوع ہے ہمارا پاکستان اسٹڈی کا، جو مطلب آپ کے پیپر کے اندر بار بار جو ہے کوشچن آتا ہے، کلچر آف پاکستان، پاکستانی ثقافت. تو پیپر میں اس طریقے سے سوال آتا ہے کہ پاکستانی ثقافت کے نمایاں خد و خال تحریر کیجیے. رائٹ ڈاؤن دا سائلنٹ فیچر آف پاکستانی کلچر. یہ اس طریقے سے آپ کے پیپر کے اندر یہ کوشچن آتا ہے، اور ریپیٹیڈلی چونکہ یہ آتا ہے، مطلب بار بار، مطلب ہر سال یا تو شارٹ کے اندر آ جاتا ہے یا پھر یہ لانگ کے اندر یہ کوشچن آتا ہے. تو مطلب ایک اہم سوال ہے کہ اس کو آپ لانگ کے اعتبار سے بھی یاد کیجیے گا، مطلب طویل سوال کے اعتبار سے بھی یاد کیجیے، اور مختصر سوال کے اعتبار سے بھی یاد کیجیے. اب ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جناب طویل سوال کے اندر کم از کم جو ہے آپ کو 8 to 10 ہیڈنگز اس کے جو ہیں آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. اگر لانگ کوشچن ہے تو لانگ کوشچن کو کم از کم جو ہے، ڈیٹیل کوشچن ہے تو کم از کم بھی اگر 10 یا کم سے کم 8 ہیڈنگز تو ہوں. اچھا، 8 نمبر کا کوشچن ہوتا ہے آپ کا لانگ کوشچن. تو لہذا عزیز طلبہ، آپ اپنی مطلب اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کیجئے کہ آپ جو ہے اس کے 8 ہیڈنگز کو آپ یاد کریں گے، کلچر آف پاکستان. اور پھر اسی طرح جو ہے اس میں ایڈیشنل ورک یہ ہوگا کہ آپ اس میں اس کی ڈیفینیشن، کلچر کی ڈیفینیشن ضرور لکھیں گے. اور سوال کے آخر میں جو ہے آپ ضرور حرف آخر یا کنکلوشن جو ہے، انگلش میں اس کو کنکلوشن کہتے ہیں، اور حرف آخر اس کو جو ہے آپ ضرور مطلب آخر کے اندر لکھیں گے. یہ مطلب آپ کے اس میں لازمی ہے. اچھا، شارٹ میں جب آپ کر رہے ہوں گے تو صرف اور صرف 4 ہیڈنگز آپ کی ہوگی، اور اس کے علاوہ مطلب اور کچھ نہیں ہوگا، صرف آپ کو 4 ہیڈنگز آپ کو کرنی ہوگی. تو اپنے لیسن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو ہے اس کو آپ مطلب کس طریقے سے لکھیں گے. ثقافت، آپ سمجھے کسی بھی قوم کی شناخت ہے نا، اس کا مظہر ہوتی ہے. یہ آئیڈینٹی آف اینی نیشن، کوئی بھی نیشن جو ہوتی ہے اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، اور یہ پورے قوم کے اندر مشترک بھی ہوتی ہے اور مختلف علاقوں کے اندر مختلف بھی ہوتی ہے. اچھا، دوسرے معاشروں کی حیثیت جو ہے اس میں یہ نمایاں نظر آتا ہے اگر اس کو کلچر کو دیکھیں. اور قومی جو ثقافت ہے اس میں فرد کی حیثیت ایک اکائی کی ہوتی ہے، جو آپ کا پھر اس کے بعد یہ زندگی کے اصول اور اقدار کو معین کرنے میں مدد کرتی ہے. مختصر سی ایک ڈیفینیشن ہے. اور پھر اسی طرح جو ہے اگر ہم کلچر کو دیکھیں تو کلچر از اے کمپوز آف اے سوشل اسٹرکچر آف اینی سوسائٹی which consist of religion, belief, language, ideas, customs, dresses, works of art, people attitude. کلچر جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ معاشرے کا ایک وہ ہے، اسٹرکچر ہے کسی بھی معاشرے کا، جس میں مذہب ہو گیا، اس کے بلیفز ہو گئے، اور زبانیں ہو گئیں، اور اسی طرح جو ہے ان کے خیالات اور ان کے طور طریقے اور ان کا لباس ہو گیا. پھر اسی طرح جو ہے فنون، اس کے جتنے بھی ہیں، ورک آف آرٹ، فنون ہو گیا. اور پیپل ایٹیٹیوڈز، لوگوں کا رویہ کیسے ہوگا، یہ جو ہے ثقافت ہے. اب پاکستانی ثقافت کو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ثقافت کیا ہے. پاکستانی کلچر اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو اس میں بہت ساری باتیں جو ہے آپ کے سامنے آئیں گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی کلچر جو ہے مذہب سے متاثر ہے. اس میں مذہب جو ہے آپ یہ سمجھے کہ ایک بنیادی ضرورت ہے مذہب، اور ایک بنیادی عنصر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، مطلب
فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہے ریلیجن. اسلام جو ہے یہ آپ کا مطلب مذہب ہر پاکستانی میں جو ہے مطلب ایک مسلمان بھی ہے وہ، اور اسلام کی جو پریکٹس ہے وہ پاکستانیوں کے اندر سب سے زیادہ مطلب کرنے والے ہیں. بیسک یونٹ ہے یہ پاکستانی کلچر. اسلام از دا ریلیجن which is practiced by all the people of Pakistan and it is basic unit of پاکستانی کلچر. آپ یوں سمجھیں کہ پاکستانی ثقافت کا ایک بنیادی حصہ ہے جس کو پورے پاکستان میں لوگ مطلب جس پر عمل کرتے ہیں وہ ہے مذہب، اور وہ ہے اسلام. مساجد کے اندر جو ہے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے لوگ دکھائی دیں گے، یہ سب کے سب اسلام کی برکت ہے. اور پاکستان چونکہ وجود میں آیا وہ اسلام کے نام پر، اسلام کے نام پر جو ہے پاکستان چونکہ بنا ہے، تو اس لیے بنیادی جو عنصر ہے ثقافت کا وہ مذہب اسلام ہے. اور یہاں آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ جو ہے مطلب ہر معاشرے کے اندر سب سے پہلے جو ہے اسلام مطلب سکھایا جاتا ہے. مطلب چھوٹا بچہ ہوگا اس کو جو ہے اسلام سکھایا جاتا ہے، اسلام کے مطابق اس کی زندگی گزارنے کی کوشش، مطلب اس کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، اسلام سے جو ہے اس کو وابستہ کر دیا جاتا ہے، اور اسلام سے روشناس کرایا جاتا ہے اسے. اس لیے کیونکہ بیسک یونٹی جو ہے کلچر کا چونکہ اسلام ہے، تو لہذا پھر اس کے بعد چاہے وہ خوشی کا موقع ہو چاہے وہ غمی کا موقع ہو، دونوں جو ہے اس میں موقع پہ جو ہے اسلام کو یاد رکھا جاتا ہے. اور سمجھ لیں یہاں آپ کو مختلف رنگ و نسل اور زبان کے لوگ ملیں گے پاکستان میں، لیکن مذہبی طور پہ وہ آپ کو ایک ملیں گے، یعنی اسلام کے اوپر جو ہے عمل پیرا نظر آئیں گے. یہ واضح طور پہ آپ کو نظر آئے گا کہ اصل میں قائد اعظم کے ایک اسٹیٹمنٹ بھی تھا اس کے بارے میں کہ پاکستان اسی دن جو ہے وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. تو یہ مطلب نظریہ پاکستان کی اساس بھی ہے. تو پورے ثقافت میں اسلام جو ہے نا اس کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے. رنگ و نسل اور زبان اور قوم اور جغرافیائی حدود سے بالا تر ہو کے تمام کے تمام لوگ جو ہے متحد ہوتے ہیں، تو اسلام کے نام پہ متحد ہو جاتے ہیں. یہ مطلب واضح طور پہ ہمیں مطلب سمجھ لینا چاہیے، چاہے وہ اپر کلاس سوسائٹی ہو چاہے وہ لوور کلاس سوسائٹی ہو، دونوں میں جو ہے اسلام کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. بچے کے پیدائش کے موقع پہ جو ہے اس کے کانوں میں جو اذان دی جاتی ہے، ایک مطلب ایک ریچول ہے، ایک عمل ہے، وہ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ جب بولنا سیکھتا ہے تو اس کو کلمہ سکھایا جاتا ہے، قرآن کریم کی تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے. یا تو گھر کے اندر قاری صاحب آ کے اس کو قرآن پڑھاتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ مدرسے میں جا کے جہاں پہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پہ جو ہے اس کو وہ قرآن جو ہے اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اور بنیادی اسلام بھی ساتھ ساتھ میں سیکھتا. پھر اس کے بعد ہم اگر اپنے اسکول کالج کی پڑھائی کو دیکھ لیں تو اس میں بھی جو ہے یونیورسٹی لیول تک کے مطلب مونٹیسری لیول سے لے کے یونیورسٹی لیول تک اسلامیات جو ہے وہ کمپلسری ہے. یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر شامل ہے کہ اسلامیات لازمی ہے. تو لہذا جو ہے اسلام مطلب ضرور سکھایا جاتا ہے. یہ ہمارا آپ یوں سمجھ لیں کہ اسلام جو ہے در حقیقت اگر کہا جائے کہ پاکستان کی پہچان ہے تو اس میں کوئی مطلب دو رائے نہیں ہو سکتی. بالکل واضح طور پر نظر آتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اور بھی اسلامی ممالک ہیں، لیکن 250 ممالک میں جو ہے پاکستان سے جو ہے تبلیغی جماعت جو ہے وہ تبلیغ کرنے کے لیے پہنچتی ہیں. اور اس کے علاوہ مختلف جماعت جو ہے وہ مطلب دنیا کے اندر پہنچتی ہیں. حالانکہ اسلامی ممالک اور بہت سارے ہیں، لیکن پاکستان بنیادی طور پہ ایک رول پلے کر رہا ہے. پھر اس کے بعد پاکستان کا جو ایٹامک پاور پاکستان بنا، تو ایک تو اس کو پاکستان کو اسلام کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو مطلب ایٹامک
جو بوم ہے وہ ویسٹرن اس میں جو ہے وہ اسلامک ایٹامک بوم کہتے ہیں پاکستان کے پاس جو ایٹم بوم ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ پوری دنیا میں پاکستان کا ایک اسلامی جو ہے ایک جو مطلب فیچر وہ واضح طور پہ نظر آتا ہے پوری دنیا کے اندر. تو یہ تو بات ہو گئی مذہبی چھاپ کی یا ریلیجیس یونیفارمٹی کی بات ہو گئی. اب ہم بات کرتے ہیں کچھ کھانے پینے کی بات کر لیتے ہیں. جیسا خوراک، پاکستانیوں کے خوراک عام طور پہ کس طرح ہوتے ہیں. تو بھئی پاکستانیوں کے جو خوراک جو ہے نا، کیونکہ خوراک جو ہے یہ آپ کے کلچر کا ایک اہم حصہ، خوراک ہو گیا، لباس ہو گیا، یہ ایک اہم حصہ ہے. تو خوراک جو ہے پاکستانیوں کے جو ہے نہایت سادہ ہیں. زیادہ تر جو ہے جو ویٹ ہے، گندم آٹے کے طور پہ مطلب استعمال ہوتا ہے. پھر اسی طرح چاول ہے، پھر اسی طرح جو ہے دالیں ہیں، اس کے علاوہ گوشت اور سبزیاں بھی جو ہے استعمال کی جاتی ہیں. اور شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے مطلب مخصوص قسم کے کھانے جو ہے جو مرغن غذا ہوتے ہیں اس سے دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ہمارے لباس کے معاملے میں، تو لباس جو ہے ہمارا قومی لباس شلوار اور قمیض ہے. لیکن اس میں یہ کہ میل اور فیمیل جو ہے وہ دونوں لباس پہنتے ہیں، قومی لباس یعنی شلوار قمیض پہنتے ہیں. لیکن جو فیمیل ہے وہ دوپٹہ بھی جو ہے ساتھ ساتھ میں رکھتی ہیں شلوار قمیض کے ساتھ. تو یہ ہمارا جو ہے نا مطلب اس کے اوپر جو ہماری ڈائٹ ہے، ڈائٹ آف پاکستان از سمپل. موسٹلی پیپل یوز ٹو ایٹ ویٹ، رائس، پلسز، ویجیٹیبلس اینڈ حلال میٹ. اور دا ڈریس از دا آئیڈینٹی آف نیشن. اگر لباس جو ہے کہ اس کو ہم دیکھیں تو کسی بھی قوم کا شناخت ہوتی ہے. شلوار قمیض از دا نیشنل ڈریس آف پاکستان. اٹ از ویئر بائی میل اینڈ فیمیل، بٹ فیمیل ویئر شلوار قمیض وتھ دوپٹہ. لیکن جو ہے عورتیں مطلب شلوار قمیض کے ساتھ ساتھ دوپٹہ بھی جو ہے وہ ضرور لے لیتی ہیں. کھانے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ نہیں ہے کہ صرف لباس، یہ تو مطلب مردوں کا لباس جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ شلوار قمیض، شلوار قمیض کے ساتھ شیروانی بھی ہوتی ہے. پھر اسی طرح اچکن ہے، پھر اسی طرح واسکٹ ہے، پھر اسی طرح جو ہے مطلب شہروں کے اندر جو ہے یورپین ڈریس بھی پہنا جاتا ہے، مطلب پینٹ شرٹ وغیرہ بھی اس کا بھی مطلب پہنا جاتا ہے. اور پہلے تو صرف مردوں میں مقبول تھا، عورتیں بھی اس کو پہنتی ہیں. کھانے پینے میں اگر ہم دیکھیں تو پرتکلف قسم کے کھانے ہماری پہچان ہے. یہ آ گیا آپ کا جو ہے شلوار قمیض، جو عورتوں اس کے ساتھ جو یہ دوپٹہ ہے، یہ دوپٹہ، تو یہ تو پہچان مطلب ہے ہمارے قوم کی لباس کی. پھر اس کی طرح جو ہے مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں ہمارے شہروں کے اندر. جو ہے اب ویسٹرن کلچر سے جو کھانے آئے ہیں وہ بھی مطلب ہمارے یہاں شہروں کے اندر مل جاتے ہیں. جیسا آپ کے بروسٹ ہو گیا، اور اسی طرح جو ہے پیزا ہے، جو امریکن فوڈز ہیں یہ سارے مطلب، اور برگر ہے، یہ اس قسم کی مطلب فوڈز بھی جو ہے اس کی بھی ورائٹی موجود ہے. اور مختلف قوم جو کہ یہاں پہ موجود ہیں، مختلف قوم، افغانی یہاں بڑی تعداد میں یہاں پر آ گئے، تو لہذا اپنے رشین وار کے بعد جو ہے، رشین وار کے دوران روس کے ساتھ جو افغانستان کی جنگ ہوئی، اس دوران جو ہے افغانی بڑی تعداد میں یہاں موجود تھے، لہٰذا ان کی ڈش ہے افغانی پلاؤ، وہ موجود ہے. بریانی بہت شوق سے کھائی جاتی ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ کھانے پینے کے معاملے میں جو ہے پاکستانی جو ہے کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں. مختلف قسم کے جو ہے کھانے یہاں پر بہترین قسم کے اور دنیا کے لذیذ ترین کھانے جو ہے یہ پاکستان کے اندر بنتے ہیں. لیکن عمومی طور پہ اگر دیکھا جائے تو دیہاتوں میں جو کھانے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سادہ ہوتے ہیں. اور اس میں مطلب یہ نہیں کہ امریکن ورائٹی جو ہے، جو امریکن فوڈ کی جو ورائٹی ہے وہ وہاں پر اویلیبل ہو، نہیں. شہر کے اندر لیکن آپ کو یہ چیز مل جائے گی شہروں میں کہ پیزا بھی مل جائے گا، تو برگر بھی جو مطلب امریکن فوڈ ہے وہ بھی مل جائے گا. پھر اس کے بعد
چائنیز فوڈ ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ ان شہروں کے اندر آپ کو مطلب مختلف ریسٹورانٹ کے اندر مل جاتا ہے. پرتکلف کھانے والے لوگ ہیں ہم لوگ در حقیقت، مطلب پاکستانی جو ہے. اب جو ہے اگر ہم اسپورٹ کی طرف دیکھ لیں تو کھیل اور تماشے ہمارے جو ہے اس کا کلچر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. جو ہمارا جو نیشنل گیم ہے پاکستان کا وہ تو ہاکی ہے، لیکن پورے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو مطلب کرکٹ از مور فیمس امنگ دا کنٹری. پورے پاکستان کے اندر جو ہے کرکٹ سب سے زیادہ کھیلی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے اس کو. اور مطلب آپ اس کو دیکھیں تو گلی محلے کے اندر کرکٹ کھیل رہے ہیں، گھروں کے اندر بھی ایون جو ہے کرکٹ کھیلے جاتے ہیں اور کرکٹ کھیلی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد گراؤنڈ جو ہے وہ تو اس میں سے کرکٹ کھیلی ہی جاتی ہے. تو ویسے تو ہمارا جو ہے قومی کھیل جو ہے وہ ہاکی ہے، لیکن کرکٹ جو ہے یہ سب سے زیادہ مشہور ہے. اور پہلے تو صرف اور صرف میل کرکٹ ٹیم تھی، لیکن اب تو فیمیل کرکٹ ٹیم بھی ہے. اور پاکستان نے مطلب ورلڈ کپ بھی جو ہے 1992 کے اندر جو ہے ورلڈ کپ بھی عمران خان جو اس وقت آپ کے وزیر اعظم ہیں ان کی قیادت میں جو ہے پاکستان نے پہلی دفعہ ورلڈ کپ جیتا. اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر کھیلوں کے اندر مطلب جدت آتی گئی، تو اس میں 20 اوورز کے جو کرکٹ ہے وہ بھی نکلی T20 کے نام سے. تو لہذا اس میں بھی پاکستان نے اپنا مطلب نمایاں جو ہے کارکردگی کی. اور جو ہے ایک ورلڈ کپ شاہد افریدی جب اس وقت کیپٹن تھے، اس میں جو ہے ان کی قیادت میں جو ہے کرکٹ کو جو ہے کرکٹ کا جو ہے T20 کے اندر بھی بڑی کامیابی حاصل کی. تو یہ کرکٹ جو ہے ہمارے سمجھ لے کہ گلی محلوں کے اندر، شہروں میں ہو چاہے دیہاتوں میں کھیلا جاتا ہے. اس کی جو ہے چھٹیوں کے دوران یہ نائٹ میچ کے نام سے بھی مطلب گلی محلے کے اندر لوگ کھیلتے ہیں، بچے جو ہے اس کے اندر اور بڑے سب مطلب. لیکن قومی کھیل جو ہے ہمارا ہاکی ہے، جو اولمپک کے اندر جو ہے مطلب کھیلا جاتا ہے. اس کا بھی اپنا ایک ورلڈ کپ ہوتا ہے، اس میں بھی پاکستان جو ہے 2 دفعہ جو ہے ورلڈ کپ اس کا جیتا ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی بات جناب شہروں کی جہاں پہ واضح طور پہ مارکیٹ کھیل وغیرہ ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو ہے میلے بھی ہوتے ہیں اور بھی مطلب ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں پورے پاکستان میں. ایک کامن سی بات ہے، کچھ خاص موقعوں کے اندر جو ہے میلے وغیرہ لگتے ہیں جہاں پہ جھولے ہوتے ہیں، جہاں مطلب بچے جو ہے وہ جا کے انجوائے کر سکیں، فیملیز جا کے انجوائے کر سکیں. تو یہ گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ شہروں میں تھوڑا کم ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں. بس سرکس وغیرہ جو ہے یہ ہوتے ہیں، یہ آپ کے شہروں کے اندر بھی موجود ہے. لیکن جو ہے یہ میلے جو ہے آپ یہ سمجھے کہ گاؤں دیہات کے تو سمجھ لیں یہ ایک بیسک ایکٹیویٹیز میں ہے، ریکریشنل ایکٹیویٹیز میں ہے کہ جناب میلے وغیرہ لگتے ہیں، وہاں پہ جھولے ہوتے ہیں اور وہاں پہ مختلف قسم کے جھولے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے کھیل تماشے ہوتے ہیں. اور پاکستان کے جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ اولمپک میں پاکستان کئی مختلف کھیلوں کے اندر جو ہے حصہ لیتا ہے، جس میں اولمپک کے اس میں جو ہے. اور اس کے علاوہ گاؤں دیہات کے جو کھیل ہے اس میں ایک تو ہو گیا سندھ کے اندر ملاکھڑا کے نام سے ایک کشتی جو ہے وہ ہوتی ہے، جس میں 2 پہلوان جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں. اسی طرح پنجاب میں بھی جو ہے پہلوانی کھیل کے طور پہ متعارف ہے. اسی طرح جو ہے آپ کے کبڈی جو ہے ایک باقاعدہ کھیل ہوتی ہے جو ہے جس کو نیشنل لیول پہ بھی کھیلتے ہیں، مطلب انڈیا اور پاکستان کا باقاعدہ اس کبڈی کا جو ہے میچ بھی ہوتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے نا مطلب مختلف کھیل ہیں جو ہمارے اس میں موجود ہے. اور کھیل تماشے کے ساتھ پاکستان جو ہے ایک طرح سے جڑا ہوا ہے اور دور دور سے لوگ جو ہے وہ اس کو آ کے یا تو ان کھیل تماشوں کو دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں یا پھر جو ہے
یہ میلے ٹھیلے سمجھ لیں کہ پاکستان کی ثقافت کی اور پاکستان کی روایت کی ترجمانی کرتی ہیں. اور اس میں مطلب یہ نہیں کہ باہر ملک سے جو ہے ٹیم آتی ہیں تو بھی ایک لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے جو ہے میچ کو دیکھنے کے لیے پہنچتے، خاص طور پہ کرکٹ میچ اگر ہو تو اس کو ضرور دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں. تو یہ ایک پاکستان کے اندر مطلب ایک فضا ہے کھیل، اور جو مطلب کھیل جو ہے جو ایک زندہ قوم کی پہچان ہوتی ہے، وہ اس کھیل کے اندر، کھیل اور اسپورٹ کے اندر بھی پاکستان جو ہے پارٹیسپیٹ کرتا ہے. پھر اسی طرح ہم پاکستان کی جو ہے، پاکستان میں اگر دیکھا جائے فن تعمیر، تو مسلم عہد اور مسلم دور کے بہت خوبصورت قسم کی عمارتیں یہاں موجود ہیں پاکستان میں. جیسا خاص طور پہ جو ہے مساجد وغیرہ جو ہے وہ سب سے زیادہ، جیسا شاہ جہانی مسجد ہے، بادشاہ شاہ جہاں کے زمانے کی بنائی ہوئی مسجد. پھر اسی طرح بادشاہی مسجد ہے جو مغلوں کے دور کی جو ہے مسجد ہے. پھر اسی طرح شالیمار باغ ہے لاہور کا. پھر اسی طرح لاہور میں شاہی قلعہ ہے. پھر اسی طرح جو ہے حیدرآباد کے اندر پکا قلعہ ہے. تو یہ مطلب مختلف جگہوں پہ ہسٹوریکل پلیسز ہیں. پھر اسی طرح جو ہے روہتاس کا قلعہ ہے جو کہ چکوال کے قریب جو ہے شیر شاہ سوری کے زمانے کا بنایا ہوا، شیر شاہ سوری کے دور میں جو بنایا گیا تھا وہ مطلب قلعہ موجود ہے. اور دنیا سے لوگ یہاں پر مطلب پاکستان کی اس ثقافت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اور آپ یہ سمجھیں کہ جو ہے ٹورزم جو ہے اس کی ایک سمجھ لیں بنیادی وجہ ان جگہوں پر جو ہے مطلب آ کے وزٹ کر کے وہ جاتے ہیں. اور ٹورزم جو ہے انڈسٹری وہ اس کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹورسٹ جو ہے یہاں پر آئیں. تو ورلڈ سے جو ہے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، آ کے جو ہے پاکستان کے جو ہسٹوریکل بلڈنگس ہیں ان کو آ کے دیکھتے ہیں، تاریخی عمارتیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور اس کو آ کے جو ہے اس میں جو ہے آپ کو جو ہے اسلامی کلچر جو ہے وہ بالکل واضح طور پر اس میں نظر آتا ہے آرکیٹیکچر میں. تو یہ مطلب ہمارے پاکستان کی ایک خاص مطلب پہچان ہے. اور قدیم سے قدیم عمارتیں بھی یہاں موجود ہیں. اگر دیکھا جائے تو قدیم عمارتوں سے مراد یہ ہے کہ جناب موئنجو دڑو کا پورا ایک شہر ہے. پھر اسی طرح ہڑپا کا پورا ایک شہر ہے جو قدیم زمانے کی نشانی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی جو ہے تہذیبیں یہاں پہ جو موجود تھیں ان کی جو ہے وہ باقیات ہے، وہ مطلب ان کے جو ریمیننگز ہیں اس ریمیننگز کو لوگ یہاں دیکھنے کے لیے آتے ہیں. لوگ اس کو جو ہے انجوائے کرتے ہیں. اور ٹورسٹ خاص طور پہ باہر ملک سے اس کو آ کے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، کیونکہ ایک اسٹڈی ہے اینتھروپولوجی. یہ جو اینتھروپولوجی ہے وہ اسٹڈی اباؤٹ این اینشنٹ پیپل، مطلب قدیم دور کے جو انسان ہیں ان کا رہن سہن کیا ہے اس کی اسٹڈی کرنا. تو اس لیے جو ہے باہر ملک سے ریسرچر بھی یہاں پہ پہنچتے ہیں اور ہمارے جو ہے یہ موئنجو دڑو اور ہڑپا جو ہے شہر جو ہے جو ٹوئن سٹی ہے اس کو آ کے دیکھتے ہیں اور اس قدیم دور کی تہذیب کو جو ہے مشاہدہ کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چونکہ مغل دور کے میں جو بنائے ہوئی جو ہے مختلف قسم کے جو عمارتیں ہیں ان کا بھی مشاہدہ ہم لوگ کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے شالیمار باغ ہو گیا، شاہی قلعہ ہو گیا، بادشاہی مسجد ہو گئی، وزیر خان مسجد ہے لاہور میں. پھر اسی طرح جو ہے مہابت خان مسجد جو کہ پشاور میں، تو ان کی بھی جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ باقاعدہ اس کے وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. اب آپ کے پیپروں میں جو ہے ایک کوشچن تو سیدھا سادہ یہ آتا ہے کہ بھئی پاکستان کے ثقافت کی نمایاں خد و خال مطلب تحریر کیجیے. پاکستان کے جو کلچر کی جو خصوصیات ہے، پاکستانی کلچر کی خصوصیات کو تحریر کیجیے. رائٹ ڈاؤن دا سائلنٹ فیچر آف پاکستانی کلچر، یا تو یہ سوال آتا ہے، یا پھر بالکل شارٹ کے اندر بھی ایک کوشچن آتا ہے جو 4 نمبر کا ہوتا ہے. اس میں یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو ہے مشہور تاریخی عمارتوں کے نام لکھیے. تو اس میں پھر آپ جو ہے تاریخی عمارتوں کے اگر آپ نام لکھتے ہیں تو اس میں آپ جو آپ کے جو مساجد ہیں ان کے نام لکھ سکتے ہیں. جیسا وزیر خان مسجد ہے
یہ آپ اس کے نام لکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح جو ہے لاہور میں ہے یہ. پھر اسی طرح جو ہے مسجد محبت خان جو پشاور میں ہے اس کا نام لکھ سکتے ہیں آپ. شاہجہانی مسجد سندھ ٹھٹہ میں ہے اس کا آپ نام لکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح بادشاہی مسجد چونکہ یہ قدیم ترین جو ہے مساجد ہیں تو ان کے نام لکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح شالیمار باغ کا آپ نام لکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح شاہی قلعہ. لیکن اگر پیپر کے اندر یہی سوال اس طریقے سے آ جائے کہ بر صغیر پاک و ہند میں موجود تاریخی عمارتوں کے نام لکھیں, رائٹ ڈاؤن دا ہسٹوریکل پلیسز ان سب کانٹیننٹ, تو پھر اس میں آپ سب کانٹیننٹ میں پھر آپ جو انڈیا میں جو موجود ہے ہندوستان میں موجودہ ہندوستان میں جو موجود ہے ان کے بھی آپ نام لکھ سکتے ہیں. جیسا تاج محل ہے, آگرہ کا تاج محل جو ہے وہ مشہور ہے. پھر اسی طرح جو ہے دہلی کی جامع مسجد جو ہے وہ مطلب مشہور ترین عمارتوں میں سے ہیں. پھر اسی طرح قطب مینار ہے, یہ قطب الدین ایبک کے زمانے میں تعمیر کی گئی تھی, تو قدیم ترین عمارتوں کے اندر یہ ہے. تو آپ اس طریقے سے مطلب اپنی تیاری کیجئے کہ جہاں آپ مطلب پاکستانی ثقافت کی تیاری کریں گے وہیں آپ ہے نا اس کی بھی تیاری کریں. اور پاکستانی ثقافت میں اور بہت ساری باتیں ہیں. اس میں ایک بات یہ بھی کی ہے کہ جناب مکس کلچر ہے, تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ پاکستانی ثقافت کوئی ایک مطلب کوئی ایک ہر علاقے کے الگ الگ ثقافتیں ہیں, اس میں مشترکہ چیزیں بھی ہیں اور ایک دوسرے سے فرق رکھنے والی چیزیں بھی ہیں. شہروں کی ثقافتیں الگ ہے, دیہاتوں کی ثقافت الگ ہے. ہر صوبے کی جو ہے جو کلچر ہے نا وہ مطلب ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے. اور بعض دفعہ ایک ہی صوبے میں بہت سارے کلچر آپ کو نظر آئے گا. جیسا اگر آپ سرحد کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ جو ہے پٹھانوں کا کلچر آپ کو مل جائے گا, مطلب پشتو بولنے والوں کا ایک مخصوص کلچر ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. تو ایک حصے پہ آپ کو کشمیری کلچر بھی نظر آئے گا, تو ایک حصے میں گلگت بلتستان والوں کا اپنا ایک ثقافت ہے وہ واضح طور پہ ادھر نظر آئے گا. تو یہ چیزیں ہیں. تو اسی طرح کیلاش کے نام سے مطلب ایک علاقہ ہے جہاں پر جو ہے نان مسلمس رہتے ہیں, ان کا اپنا ایک کلچر ہے, اس کو بھی دیکھنے کے لیے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. پھر اسی طرح جو ہے ہر صوبے کے اندر مختلف آپ کو کلچر نظر آئے گا. اگر صوبہ سندھ کا کلچر دیکھیں تو یہ آپ کو اس میں اجرک نظر آئے گا, اور اس کے علاوہ ٹوپی جو ہے جو سندھی ٹوپی جو ہوتی ہے ہاتھ سے کڑھائی کی ہوئی وہ نظر آئے گا. اب بلوچستان کا کلچر وہ اس سے بالکل الگ ہے, وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. مشترکہ چیزیں اگر آپ کلچر میں دیکھیں تو آپ ان کے ڈریسز اگر آپ دیکھ لیں تو شلوار قمیض ہی ہے. پھر اسی طرح جو ہے مردوں کا جو ہے ہر صوبے میں آپ دیکھیں مرد جو ہے وہ مطلب اپنے اس کے ساتھ ڈریسز اپنے شلوار قمیض کے ساتھ ساتھ جو ہے سر ڈھانپنے کا اہتمام کرتے ہیں اور پگڑی ضرور پہنتے ہیں. آپ ہر کا اس میں دیکھ لیجیے, چاہے آپ سندھ میں دیکھ لیں تو سندھ کے اندر بھی آپ کو جو ہے پگڑی نظر آئے گی. یہی پگڑی جو ہے آپ کو پنجاب میں بھی نظر آئے گی, اور یہی پگڑی جو ہے یہ آپ کو بلوچستان میں اور سرحد کے اندر بھی نظر آئے گی. مطلب کچھ چیزیں بالکل واضح طور پہ مشترک ہیں, ایک جیسی ہیں, اور کچھ چیزیں جو ہے مطلب تھوڑا سا الگ ہے. جیسا اجرک جیسا ہو گیا. پھر اسی طرح پشاوری چپل جو ہے پشاور کی جو ہے, پھر پشاور کی ایک مخصوص قسم کی ٹوپی ہوتی ہے جس کو وہ پہنتے ہیں سردیوں میں, خاص طور پہ ہمارے یہاں بھی وہ ٹوپی آ جاتی ہے, تو وہ مطلب ایک الگ طور پہ مطلب نظر آتا ہے. تو اسی طرح جو ہے زبان کا بھی فرق ہے کہ پشاور کے اندر جو ہے وہ پشتو بولی جاتی ہے, اور سندھ کے اندر جو ہے سندھی بولی جاتی ہے, پنجاب میں پنجابی, اور دوسری بڑی زبان جو ہے سرائکی ہے. اسی طرح جو ہے پشاور کے اندر اگر پشتو کے بعد کوئی بڑی زبان اگر نظر آتی تو ہندکو ہے. پھر اسی طرح بلوچستان کے اندر بلوچی ہے, تو ساتھ ساتھ بروہی بھی ہے. اور ان تمام صوبوں کے اندر اگر مشترکہ چیز ہے تو وہ اردو زبان ہے. مشترکہ اگر کوئی زبان ہے تو وہ اردو زبان ہے جو رابطے کا ذریعہ ہے اور مطلب بولی جاتی ہے. تو آپ یوں سمجھے کہ پورے اس میں پاکستان میں مکس کلچر تو ہے, کلچر جو ہے مطلب مخلوط ثقافت تو موجود ہے, مکس کلچر تو ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں اس میں مشترک چیزیں بھی ہیں. کلچر کے اندر ثقافت کے اندر مشترک چیز بھی ہے. تو عزیز طلبہ, امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا, اور
کلچر کے بارے میں مطلب آپ کے پیپر میں مطلب کوشچن آ جاتا ہے، شارٹ کے اندر بھی آ سکتا ہے، لانگ میں بھی آ سکتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ تیاری کر لیجیے۔ فی الحال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔